علم دین کی اہمیت کے متعلق میں کچھ باتیں بیان کر کے اپنی باتیں ختم کر دوں گا. جیسے کہ ابھی آپ شیخ محترم کے خطاب میں یہ بات سنیں کہ سب سے پہلا پیغام جب اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تو سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ علم دین. علم اقرا کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قوم میں علم کی اہمیت ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، آج وہ قوم عروج پر ہے، ترقی پر ہے، وہ کامیاب ہے. جو بھی شخص علم دین یا اور دوسرے علم، اگر کوئی ایک مسلمان بن کر علم حاصل کرتا ہے تو سارے علوم علم دین ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک انسان خدمت کر سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر بن کر وہ خدمت کر سکتا ہے، انجینئر ہو تو انجینئر بن کے خدمت کر سکتا ہے، اور جو بھی ہنر ہو اس ہنر کے ذریعے سے خدمت کر سکتا ہے. اس لیے جو بھی علم اگر ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقام اونچا ہوگا اور ہماری بہت بڑی فضیلت ہوگی. دنیا میں بھی ہمیں بہت اونچا درجہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اونچا درجہ ہمیں ملے گا. اب اس سے اندازہ لگائیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں یرید اللہ بی خیرن یفقہہ فی الدین. علم دین کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ خیر کا معاملہ کریں، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کریں اور خیر اور بھلائی ان کو عطا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت انسان کے لیے یہ علم ہے. اور جب اس نعمت کی قدر ہم کریں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اونچا درجہ ہمیں حاصل ہوگا اور آخرت میں ہمیں اونچا درجہ ملے گا. علم دین جو ہے یا علم ہے یوں ہی نہیں ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ارادہ بنا لیے، علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیے تو ہمیں علم مل جائے. تاریخ شاہد ہے دنیا میں جو بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، دانشور پیدا ہوئے، بڑے بڑے اہل علم اس دنیا میں آئے، ان کے سیرت، ان کے سوانح، ان کے زندگی کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر ایک بڑے علم والے نے بڑی قربانی کی ہے، بڑی محنت کی ہے، دن رات کو ایک کیا ہے، تب جا کر ان کو علم حاصل ہوا، تب جا کر ایک درجہ اور مقام حاصل کیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کو ایک ساتھ روٹیاں پکا کر سکھا کر لے جاتے تھے، کپڑے میں باندھ کر رکھتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو وہ روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے اور پھر پڑھنے میں لگ جاتے، اور زیادہ تر وقت تو پڑھنے میں لگا دیتے تھے. آج عزیز طلبہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ہم پڑھائی سے زیادہ ہم سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، زیادہ آرام اور سکون ڈھونڈتے ہیں. دیکھیے جہاں زیادہ آرام ملے، سکون ملے، سہولتیں ملے اور بس ہم عیش و آرام سے رہیں تو وہاں پہ پھر مشقت نہیں کر پائیں گے، بڑی قربانی نہیں دے پائیں گے، اور جب بڑی قربانی نہیں دے پائیں گے تو آپ ایک اچھے عالم نہیں بن سکتے، ایک اچھے حافظ نہیں بن سکتے. اس لیے انتظام جو ہے جیسے ہے اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں چھوڑ کر آپ کو اصل مقصد کو دیکھنا ہے. آپ یہاں جو آئے ہیں، آپ گھر میں رہ کر اچھا کھانا پینا اچھی طرح سے رہتے، آرام سے سکون سے رہتے اور آرام سے وہاں رہ کر آپ جیسے چاہتے زندگی گزارتے، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی سہولتوں کو چھوڑ کر یہاں ایک ساتھ اتنے سارے طلبہ رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ یہاں رہ کر
محنت کریں گے, کوشش کریں گے اور ایک اچھے حافظ بنیں گے, ایک اچھے عالم بنیں گے, آپ اپنے اندر ایک قابلیت پیدا کریں گے, صلاحیت پیدا کریں گے. اس لیے اب یہاں پہ آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب اگر یہاں آئے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, اچھے حافظ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھے عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, دن و رات وقت لگا رہے ہیں, تو یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے کہ انسان جب محنت کرے گا, کوشش کرے گا اور پوری محنت اور کوشش لگائے گا, جس چیز کی بھی لگائے گا, انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی. وہ اس کامیابی حاصل کریں گے اس محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ. اور میرے بھائیوں, کبھی کیا ہوتا ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, بہت مشکل ہو رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کبھی کبھی یاد نہیں ہو رہا ہے, بہت وقت لگاتے ہیں, پھر بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے. تو پریشانی کے بعد ہی آسانی ہے. وقتیہ طور پر اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, دقت ہو رہی ہے, آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, سامنا کیجئے, مشکلات سے مقابلہ کیجئے, چٹان بنیے, مضبوط بنیے اور بھرپور محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. آگے بڑھنے کی کوشش کی, ایک دن آئے گا, اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. لیکن تھوڑے مشکلات, پریشانی, تھوڑی محنت سے ڈر کر اگر ہم دوسرے بہانہ ڈھونڈنے لگیں گے, دوسرے بہانہ کرنے لگیں گے, پیچھے ہٹنے لگیں گے, تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی, جس طلبہ کامیابی ہم نہیں حاصل کر پائیں گے. تو چونکہ بہت سارے علماء کرام ہیں, ابھی لمبی باتیں کہنے کا موقع نہیں ہے. انشاءاللہ وقت بوقت ساری باتیں ہم کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ علم دین کی بڑی اہمیت ہے. آپ طلبہ ہیں, آپ کا بہت اونچا مقام ہے. آپ تو وہ ہیں جس کے لیے فرشتے پر بھی چاہتے ہیں. آپ تو وہ ہیں جس کے لیے مخلوقات, یہ کیا کہتے ہیں, مچھلی سے لے کر چونٹی اور دوسرے سب دعائیں کرتے ہیں. آپ کا بہت اونچا مقام ہے. آپ کوئی معمولی نہیں ہے, آپ عام بچے نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے چن لیا ہے, آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے. بس اب ضرورت ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے مقام کو حاصل کریں, اور اس کے لیے جو بھی ہو سکے جتنی قربانی دینی پڑے قربانی دیں اور محنت کریں. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام طلبہ کو کامیابی عطا فرما, محنت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور سب کو ایک اچھا اور اونچا مقام اور درجہ عطا فرما. اور یہاں جتنے بھی علماء کرام آئے ہوئے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کے یہاں آنے اور شریک ہونے کو تو قبول فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.